الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے کل کے درس میں عقل کے تعلق سے سماعت کر اس کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے کی عقل کے تعلق سے یہ ہے. عقل کے بارے میں سوچنے سننے اور سمجھنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ عقل کا تعلق انسان کے مرتبوں سے. اگر کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام چاہتا ہے, اللہ کا حکم چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے. اور یہ عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہے, سب کے پاس ہے. اب انسان اگر اس عقل کو جس طریقے سے چاہے تو ڈیولپ کرے, جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جسم دیا, ہر شخص کے پاس جسم ہے. وہ اپنے جسم کو اگر محنت کر کے کوشش کر کے اس کو اگر اچھا بناتا ہے, تندرست رکھتا ہے, اس کی مرضی, اس کو خراب کر لے تو وہ اس کی مرضی. تو اس طریقے سے عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. وہ چاہے تو اپنی عقل کو برباد کر لے یا اپنی عقل کو اچھا بنا لے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شارپ کر لے, وہ ہمارے اوپر. اور جو شخص جتنی اچھی عقل اپنی کر لیتا ہے, یعنی اپنی عقل کو جتنا ڈیولپ کرتا ہے, پہلے سے ہی وہاں سڑک کے اوپر تھوڑا سا بات ہو, مطلب آنے والے کے لیے پہلے سے جگہ بنا دو, جتنا ہو سکتا ہے تب جاؤ, ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی کچھ آج بیان سنیں گے وہ عقل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سمجھیں گے اپنی عقل کو جتنا ہو سکے گا اس کو شارپ کرنے یعنی بڑھانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو عقل کے تعلق سے جب سے بیان چل رہا ہے, آپ کو روزانہ میں نے بتایا عقل کس چیز سے بڑھتی ہے, اللہ کی امر و نواہی پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا وہ سب اچھی طریقے سے انجام, تمام فرائض اور واجبات کو صحیح طور سے ادا کرے, تمام اپنے دنیا کے کاموں کو سنت کے مطابق کرے, اور جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچتے رہیں تو تمہاری عقل آٹومیٹک ڈیولپ ہوتی ہے. اور میں نے اس کی ایک مثال تلوار سے آپ کو دی تھی, اس کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہے. جس طریقے سے تلوار ہے اس سے ہم کو جو بھی کام لینا ہے تو اس کا شارپ ہونا بہت ضروری ہے. اگر تلوار سے کام لینا ہے تو اس کے اندر دھار ہونا ضروری ہے. اگر جو تلوار ہوتی ہے لوہے کی, اگر آپ اس کو پانی میں ڈال دیں گے, مٹی میں ڈال دیں گے یا تیزاب کے کانٹیکٹ میں لائیں گے تو وہ خراب ہو جائے ہے نا. اس لیے اس کو بڑا پانی سے دور رکھنا پڑتا ہے, گندگی سے دور رکھنا پڑتا ہے, اور تیزاب جیسی چیز سے تو بالکل ہی دور رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کا جو لوہا ہے وہ خراب نہ ہو. اور اس کے علاوہ اس کو اگر آپ استعمال کرنے کے بعد ایسے ہی بھی رکھ دیں تب بھی آپ اس کو اگر کئی سال کے بعد نکالیں گے یا کئی کچھ عرصے کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد نکالیں گے تو وہ جنگ آلود ہو جائے گی ہے نا, تو اس کو دھار لگانا پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے عقل کا بھی معاملہ ہے, اس کا استعمال ہوتا رہے گا تو وہ یہ درست رہے گی, اور اگر اس کا استعمال ہونا بند ہو جائے گا تو یہ جنگ آلود ہو جائے گی, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ برباد ہو کے ختم ہو جائے گی, پھر اس کا کوئی استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تو عقل کیسے, عقل کو شارپ کرنے کے لیے, چمکانے کے لیے کیا کیا چیزیں بتائی گئی تھی. قرآن شریف کی تلاوت ترجمے کے ساتھ, احادیث مبارکہ پڑھنا, صحابہ اکرام کے آثار پڑھنا اور اولیاء اکرام کے اقوال پڑھنا. یہ چار چیزوں میں اگر ہم لگے رہیں گے انشاءاللہ اور عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہماری جو عقل ہے وہ بہتر ہوگی, اور جتنی عقل بہتر ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی. اور اس کی اہمیت کو ہم نے چند احادیث سے سنا, کیونکہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے درس نہیں سنے, تو
تو وہ حدیث شریف بھی بہت پیاری ہے، اس لیے ہم پھر سے سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں کی تصدیق فرمائی اور اس کی فرما برداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے اور سامان ہوتا ہے، بے شک مومن کا آلہ عقل ہے۔ ہر چیز کی سواری ہوتی ہے، انسان کی سواری عقل ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون یعنی پلر ہوتا ہے، دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، اور بندوں کی انتہا عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک دائی یعنی بلانے والا ہوتا ہے، اور عبادت گزار شخص کی دائی عقل ہے۔ تاجر کی پونجی اس کا پیسہ ہوتی ہے، اور مجتہدین کی پونجی ان کی عقل ہے۔ ہر گھر والوں کا ایک منتظم یعنی چلانے والا ہوتا ہے، اور صدیقین کے گھروں کا منتظم عقل ہے۔ ہر غیر آباد جگہ کو آباد کیا جاتا ہے، اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر شخص کا کوئی خلف ہوتا ہے جس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ صدیقین جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک خیمہ ہوتا ہے، اور مومنوں کا خیمہ عقل ہے۔ پتہ چلا عقل کتنی اہم ہے۔ ایک ہی حدیث شریف میں آپ کو تقریباً 11 چیزیں بیان کی گئی کہ عقل کتنی اہم ہے نا۔ تو ہم اس عقل کو معمولی طور پر تو لیں گے نہیں، اور ہے بھی ایسا۔ دیکھو اولیاء کرام کی خانقاہوں میں غوث پاک، غریب نواز، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنید بغدادی، بایزید بستامی، حضرت سکری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے، ان کی خانقاہیں ہوتی تھیں کہ جہاں پر یہ درس دیتے تھے، لوگ آ کر ان سے سیکھتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، وہاں پر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب عقل بھی کوئی چیز ہے، اس کا استعمال ہم دنیا کے طور پر تو کرتے ہیں، لیکن دین کے طور پر کیا کبھی آپ کو کسی مولوی نے بتایا کہ عقل بھی ایک چیز ہے جس کا استعمال دین میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ کسی نے بتایا نہیں بتایا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ یہ میٹر کرتی ہے بات کہ انسان کو ہر چیز یعنی ترقی اگر دین میں کرنا ہے تو اس کا جو منبع ہے، جو اس کی شروعات ہے، وہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ دین میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں دل میں آیا تو نماز پڑھ لیا، دل میں آیا تو اجتماع میں چلے آئے، چند سنتوں پر عمل کرنا ہے تو کر لیا، اس کے علاوہ لگے اپنے کاروبار میں، صرف پیسہ بنانے میں۔ جب ہمارا دل ہوتا ہے تو ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ بس اپنی زندگی جیے۔ تو ایسا شخص جو ہے اپنی مرضی کی زندگی آخرت میں نہیں جی پائے گا۔ جو اپنی مرضی دنیا میں چلائے گا، آخرت میں اس کی مرضی نہیں چلنے والی۔ اور جو شخص اللہ کی مرضی سے دنیا میں جیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اس کی مرضی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کے واسطے اپنی عقلوں کا استعمال کریں، کیونکہ عقل بڑی اہم ہے۔ اب ہم جو ہے ایمان لائے، اس میں عقل کا کیا دخل ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ سرکار نے فرمایا بے شک عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں کی تصدیق کی اور اس کی فرما برداری ہے نا۔ اب اس میں 3 چیز بیان ہوئی، اللہ پر ایمان لایا، رسولوں کو سچا مانا اور ان کی فرما برداری کی۔ یہ تینوں چیزیں عقل سے ہیں۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بھر ایمان نہیں ہے، اور اس کو عقل مند نہیں کہیں گے۔ یعنی جو کافر ہیں جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ہم ان کو بے عقل کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھنا وہ بے عقل ہے تو جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی وہ اسلامیات پر عمل نہیں کرتا، اس کا شوق نہیں رکھتا، تو وہ ان بے عقلوں سے بھی بڑا بیوقوف ہے، ان سے بھی بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ اس کو اتنی نزدیک چیزیں ہونے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تو دور ہیں، اس وجہ سے سمجھ نہ سکیں۔ تم کو کس چیز نے روکا کہ تم سمجھ نہ سکیں، ہے نا؟ تو عقل مند وہ شخص ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا۔
اللہ پر ایمان لانا صرف زبانی تصدیق کرنے سے نہیں ہوتا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انیس الارواح کتاب میں اپنے تیسرے خطبے میں یہ چیز بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تصدیق کی. جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں نے جواب دیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. تو اس میں ایک قسم کی روح، میں سب نہیں بیان کر رہا، اس میں ایک قسم کی روح کون سی تھی؟ جس نے زبان سے کہا کہ تو ہمارا رب ہے لیکن دل سے نہیں مانا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے لیکن ان کا دل جو ہے اس چیز پر کبھی آمادہ نہیں ہوا، اور وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بظاہر کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، بظاہر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، وہ کبھی کبھی داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اسلامیات پر عمل کرنے والے ہیں. نکاح اور ان کے گھر کے جتنے بھی تقریبات ہیں وہ ساری اسلامی طریقوں سے ہو جاتی ہے. ان کی تدفین اور تکفین بھی جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر نہیں مرتے. تو یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، یہ لوگ سب سے بڑے بیوقوف ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنی کو بیوقوف مت کہو، کیونکہ سنی کبھی بیوقوف نہیں ہوتا، لیکن شرط ہے کہ وہ سنی ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے صرف اتنا ہی سا کہا کہ سنی کبھی بیوقوف نہیں ہوتا. جو سنی ہے اس کو بیوقوف مت کہو، یعنی ایمان والا جو ہے اس کو بیوقوف مت کہو. ایمان والا بیوقوف نہیں ہوتا ہے، لیکن شرط یہ بات صحیح ہے کہ ایمان والا بیوقوف نہیں ہوتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان والا تو ہو. صرف زبانی اقرار کر لینے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، اور جس نے زبان سے اقرار کیا اور اس کا دل ابھی تک اس کے اقرار سے میچ نہیں کرتا تو وہ بیوقوفوں سے بھی بڑا بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بھی بڑا بیوقوف ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، اس نے ہم کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس نے ہم کو اس زندگی میں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس زندگی کو اس کے فرمان کے مطابق گزاریں تاکہ آخرت ہماری بہتر ہو سکے. اس کو کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اللہ کو ماننا. صرف ہاں میں سب اپنی مرضی چلاؤں اس کے بعد کہوں ہاں اللہ ہے نا، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کو ماننا چاہیے اور میں بھی مانتا ہوں، ایسا بولنے سے نہیں ہوتا. ماننا اس کو نہیں کہتے. آپ کہیں گے کہ ہاں اسکول جانا چاہیے، اسکول پڑھنا چاہیے، پڑھائی بہت ضروری ہے، اس پر آپ بیان کر دو، لیکن آپ نہ اسکول جاؤ نہ پڑھائی کرو، تو آپ کے بولنے میں اور عمل کرنے میں جب تضاد ہے تو اس کو کیا کہیں؟ بیوقوفی سے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بے عقل ہے. اور فرمایا رسولوں کی تصدیق کی. رسولوں کی تصدیق بھی یہی کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام رسولوں نے جو ہم تک پہنچایا کہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. وہ زندگی اس زندگی سے زیادہ اہم ہے. ہم نے اگر اس چیز کو ہمارے یعنی ایکسیپٹ کیا ہوتا تو ہمارے عمل اس کے لیے ہوتے نہ کہ دنیا کے لیے ہوتے. تو اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اعمال اور ہماری جستجو دن بھر کی جو ہے وہ اس دنیا کے لیے، تو ہم نے رسولوں کی تصدیق کہاں کی؟ نہیں کی نا. تو وہ شخص بیوقوف ہے، بے عقل ہے. عقل مند وہ کہ جس نے رسولوں کی تصدیق کی. اور پھر آخر میں وہی آ گیا کہ اس کی فرما برداری ہی عقل مندی کا مظاہرہ ہے. جو فرما بردار نہیں ہے وہ حقیقت میں بے عقل ہے، صرف زبانی مان لینے بھر سے کام ہونے والا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھنا یہ جو ایک تیسری جو قسم ہے کہ جنہوں نے زبان سے کہا لیکن دل سے تصدیق نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں. آپ خوف کرو کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں. ایسی چیزیں جو ہے حضور علیہ السلام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو پتا ہوتا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے نفاق کی چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہتے کہ کیا میرے اندر تو کوئی نفاق کی بات نہیں، کیا میں تو منافق نہیں ہوگا. اتنا خوف ان کو تھا، اور باوجود اس کے کہ اتنا خوف رکھتے تھے، ایمان تھا ان کا، عمل تھا، اس کے باوجود بھی وہ اتنا فکر مند تھے. اور ہم کچھ نہیں کرتے لیکن ہم کو کوئی فکر نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں. تو عقل کا استعمال کریں، اور عقل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں. اب آپ نے یہ بھی سنا کل کے درس میں، یہ ابھی تک جو کچھ پہلے ہوا تھا نا وہی چل رہا.
عقل کے بارے میں آپ نے سنا، عقل کی 4 قسمیں. ایک سب سے اول درجے کی عقل، سب سے فرسٹ عقل جو ہے، اس کا پہلا اسٹیج جو ہے وہ یہ ہے جو ہر انسان کو ملا. جو عقل انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، وہ عقل پہلے درجے کی عقل جو سب کو ملی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، یہ پہلے درجے کی عقل. دوسرے درجے کی عقل کیا ہے کہ انسان اس عقل کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق میں کرے، مانے ایکسیپٹ کرے، ہے نا. تو اس کی عقل نے تھوڑی ترقی، وہ جو عقل ملی تھی اس کو تھوڑی ترقی ملی کہ اس کا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہوا. اور صرف اس وجہ سے نہیں کیونکہ میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں یا میرے باپ دادا مسلمان تھے اور آدم علیہ السلام مسلمان تھے اس وجہ سے میں مسلمان ہوں، یہ حساب سے نہیں. واقعی ہم اس دنیا میں غور و فکر کریں کہ جب ایک گھر کو ایک شخص چلانے والا نہ ہو تو وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام، دنیا کا اتنا بڑا نظام جو ہے، اگر یہ چل رہا ہے تو کسی ایک کے چلانے سے چل رہا ہے. اگر کوئی اس کا چلانے والا نہ ہوتا تو یہ سب درہم برہم ہو گیا ہوتا. تو اس چیز کو عقل سے سمجھ کر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا. رسولوں کو پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی پڑھی، ان کو سمجھا کہ واقعی حضور علیہ السلام کے جو معجزات تھے، جو لوگوں نے دیکھے، جس کی تصدیق کی، وہ کسی عام آدمی میں نہیں ہوتے، ہے نا. یہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے اس اپنی عقل کو تھوڑا ڈیولپ کیا، تو یہ دوسرے اسٹیج کی عقل. تیسرے اسٹیج کی عقل ہوتی ہے کہ انسان پھر اب اس عقیدے کو، اس ایمان کو عمل کا جامہ پہنا ہے. جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں جانوروں سے الگ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، اور پھر انسان ہونے کے بعد جو ہے میں اللہ کو جانتا ہوں، رسولوں کو جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اب انہوں نے جو مجھ کو حکم دیا، اللہ رسول کا جو حکم ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں، عمل شروع کرتا ہوں. تو جب اس نے عمل شروع کیا تو یہ اس کی عقل کا تیسرا اسٹیج، یعنی اس کی عقل، اور یعنی آپ سمجھ لو جس میں یہ ساری چیزیں جتنی زیادہ ہیں وہ اتنا بڑا عقل مند. اسی لیے پہلے کے زمانے میں جو مملکتیں ہوا کرتی تھیں اس کا خلیفہ کسی کو بنایا جاتا تھا تو نیک، پرہیزگار اور عالم کو بنایا جاتا تھا، کیونکہ اس کو عقل مند مانا جاتا. اب آپ دیکھو آج جو ہے کون سا ہے، یہ ڈیموکریسی چل رہی ہے. اب یہ جو ہر جگہ ڈیموکریسی چل رہی ہے، ووٹنگ سسٹم چل رہا ہے نا. پہلے بھی ووٹنگ ہوتی تھی. اب یہ مدعا آ گیا تو تھوڑا ہم اس پر بات کر لیں، اس پر بھی تھوڑی اپنی عقل خرچ کر لیں سمجھنے کے لیے. ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ پہلے بھی تھا، لیکن پہلے کیا تھا، پہلے کچھ عقل مند لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے 15-20 اچھے بڑے عقل مند لوگ ہیں جن کو لوگ مانتے اور جانتے، ان کی عقل کا لوہا مانتے ہیں. ان کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ آپس میں طے کرو کہ کون خلیفہ ہوگا. پھر وہ آپس میں طے کر کے کسی ایک نام پر جو ہے متفق ہوتے تھے. عوام کی ووٹنگ نہیں ہوتی. اب کیا ہو گیا، اب آج کے زمانے میں ووٹنگ مان لیجئے پوری انڈیا کے اندر 1,35,00,000 ہے نا، 135 کروڑ عوام، جس میں ایسے لوگ ہیں جن کو ABCD بھی نہیں معلوم، 1 2 3 بھی پتا نہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون سے اسٹیٹ میں رہ رہا ہوں، ہے نا، کون سی کانسٹیٹیوئنسی ہے اور اس کا MLA کون تھا، MP کون ہے، کون سی پارٹی کیا ہے، وہ بھی ووٹ دے کر آ رہا ہے. اس کے ووٹ کی بھی قیمت کیا ہے، 1. اور جو بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر انجینئر ہے، جو ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے پوری دیش کو برباد کر رہی ہے، وہ اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے، اس کا بھی ووٹ ایک ہی گنتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ جاہل اور سمجھدار کا ووٹ ایک ہی گنتی ہو؟ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہے. اس وجہ سے اب جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے تو غلط پارٹی، جاہل جو پارٹی ہے وہ پاور میں آ جائے. اور جب جاہل باغ کو سنبھالے گا تو وہ جو بیچارہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار تھا وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے پیسے گا اور اس کو بھی تکلیف ہوگی. تو یہ ووٹنگ سسٹم جو ہے، ڈیموکریسی سسٹم غلط ہے. ڈیموکریسی یہ بھی ہے، ڈیموکریسی وہ بھی تھی، لیکن وہ ڈیموکریسی الگ طریقے کی تھی اور یہ ڈیموکریسی الگ طریقے کی. یہاں جاہل اور عالم سب کو ایک ہی مقام حاصل ہے، سب کو ایک ہی پاور ہے اس کا ووٹ کا، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. تو بولنے کا مقصد اور مدعا یہ کہ ہم تیسرا اسٹیج عقل کا کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے بعد ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، یہ سوچ کر سمجھ کر
کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے عالم کا چلانے والا ہے تو اس کی فرما برداری کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی سسٹم اللہ ہی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم 50 60 70 سال کے لیے اس دنیا میں آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیج کر ہم کو حکم بھی دیا، قرآن یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک یہ میسج پہنچایا اور حکم دیا کہ اس کے مطابق چلو، تو پھر میری مرضی کے مطابق چلو تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو مرنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی عطا فرمائے، یعنی تمہاری مرضی کی زندگی عطا فرمائے۔ تو اب یہ عقل کا استعمال اگر کوئی کرے تو کیا کرے گا؟ اللہ کی مرضی سے جیے گا کہ بھائی آگے جو ہے اپنی مرضی سے زندگی جینا ہے، جنت میں پھر اچھی زندگی ملے گی۔ جیسے لوگ یہاں سے سعودی عربیہ وغیرہ جاتے ہیں، کہیں باہر فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، تو وہاں کسی کے ماتحت کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو اس کے سارے رول ریگولیشن فالو کرتے ہیں، کیونکہ بھائی پگار ملنی ہے، اور پھر یہاں سے جو کچھ میں کما کر لے کے جاؤں گا تو پھر یہاں ہندوستان میں اپنی مرضی سے اس کو انویسٹ کروں گا، خرچہ کروں گا۔ وہاں اپنی مرضی چلا سکتا ہے وہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا پھر بھی مجھ کو یہ پگار چاہیے، کرے گا نہیں، کیونکہ وہ ان کے ماتحت نہیں چلے گا تو اس کو نکال دیں گے۔ تو بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو ایک ایگزامینیشن ہال کے طور پر چند دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی عقلوں کا استعمال کریں۔ تو جو شخص اپنی عقل کا استعمال کر کے اس پر عمل کرتا ہے، یعنی اس کی عقل تیسرے اسٹیج پر، یہ تیسرا اسٹیج ہے نا، بہت بڑا ہے، یعنی بہت، یعنی اس کے ابھی آگے آنے والی ایک اتنی پیاری حدیث ہے عقل کے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کی مقدار جو ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف بندوں کو اس کو کتنی کوانٹٹی میں عطا کیا ہے، انشاءاللہ ایک حدیث سے پتہ چلے گا، اسی پہ اینڈ ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا عمل جتنا زیادہ ہے وہ اتنا عقل مند، جو جتنا زیادہ عمل کرتا ہے وہ اتنا عقل مند ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اس وجہ سے یہ نہیں کر پاتا، اس وجہ سے میں نہیں کر پاتا، وہ وجہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہے، حقیقت میں تو بیوقوف ہے، حقیقت میں تو اس لیے وہ کہے نا ارے میرا اس وجہ سے میں یہ نہیں کر پاتا، وہ وجہ سے نہیں کر پاتا، اس کو بولنے دو، یعنی وہ 10 20 25 30 50 وجہ بتا دے، اس کے بعد بولنا ہو گیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ تو بیوقوف ہے اس لیے نہیں کرتا، اگر تیرے اندر عقل ہوتی تو کر لے، اور اگر عقل نہیں ہے اس وجہ سے تو کر نہیں پاتا، حقیقت یہ۔ تو اب یہ ہم دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے سوچیں گے کہ میں کیوں نہیں کر پا رہا، کیونکہ میں بیوقوف ہوں۔ اگر تم اپنی عقل کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، اچھا آپ کہو گے ٹھیک ہے میں اگر نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب میں بیوقوف ہوں، تو کیا کروں؟ تو میں نے بتایا نا عقل کو ڈیولپ کرنا ہے تو کیسے کریں، میں نہیں کر پاتا تو کیسے عقل ڈیولپ ہوگی؟ تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا شروع کرو، سمجھ میں آئے؟ ایک دم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس میرا یہ کام بچا ہے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے بعد تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے اور بس اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اور ابھی کیا ہے؟ شیطانی شیطان ہے، ابھی کیا ہے؟ شیطانی شیطان ہے۔ ارے اللہ ہی اللہ کے ساتھ میں تو تم دنیا میں ترقی کرو گے، ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنی طاقت سے اب سب کچھ بدلنا چاہتے ہو، اپنا جو آپ اپنی بہتری کرنا چاہتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری طاقت سے ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں پہلے سے ہی سب فکس ہے، آپ کتنا بھی ہاتھ پیر مار لو ہوگا وہی جو رب نے چاہا، تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ تو آپ کا جب اس پر عقیدہ ہے تو آپ کا عمل اس کے مطابق کیوں نہیں ہو پاتا؟ کہنے کا مقصد یاد رکھیں، اپنے عمل کو اللہ کے واسطے بڑھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھائیں، اور جو شخص جتنی اسپیڈ میں آگے بڑھے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے یہاں مرتبے حاصل کرے۔ اور اس کو بالکل آپ اسی پر یعنی میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایسا ہی سمجھیں جیسے انسان دنیا کے اندر مختلف کاروبار ڈھونڈ کر اچھے سے اچھا کاروبار ڈھونڈتا ہے کہ جس میں 1 کا 10 1 کا 100 1 کا 1000 یا 1 کا 1 لاکھ بنتا ہے، تو آدمی کون سا کاروبار ڈھونڈے گا؟ 1 کا 1 لاکھ بنتا ہے وہی کرے گا، 1 کا 1000 اور 1 کا 100 یا 1 کا 10 والا نہیں ڈھونڈے گا۔ ارے 1 کا 10 کون کرتا ہے نا؟ جس میں 1 کا 1 لاکھ بنتا ہے وہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ تو آپ بالکل اسی طریقے سے دین میں ترقی کر رہے ہیں۔ آپ یہ مت سوچو کہ ہاں ٹھیک ہے کر رہا ہوں نکل جاؤں گا، جنت کے کونے میں بھی جگہ مل جائے گی تو چلے گا، جنت کا کونا بھول جاؤ، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اگر تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ یہ اس طریقے کے مغالطے جو ہے شیطان بیوقوفوں کو دیتا ہے، اور ان وسوسوں میں جو زندگی گزارتا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ اپنی بیوقوفی سے باہر آؤ، عقلوں کا مظاہرہ کرو اور اپنی عقلوں کا استعمال کرو، تاکہ یہ سارے اعمال ہیں نا، آج کی تاریخ میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں
اللہ رحم کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. پتہ نہیں ہم میں سے یا کوئی بھی، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے بولتا ہوں، اب پتہ نہیں کون کیسا عمل کرتا ہے. میرے حساب سے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان پر بھی خاتمہ ہو جائے نا، ایسا بھی عمل ہمارا نہیں. ہمارے اعمال نا ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اتنی مشکل چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا آسان کیسے سمجھ رکھا ہے پتہ ہے. ہم دن رات جو ہے اس میں اسی لیے لگے رہتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز پسند کر کے ہمارا ایمان پر خاتمہ کر لے اور اٹھا لے ہم کو ایمان سے، تو بس ہمارے لیے بہت ہو جائے گا. لیکن لوگ بے فکر پڑے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سے مغالطے میں اور کس غلط فہمی میں زندگی گزارے. تو یہ تیسرا اسٹیج ہے. انسان کا عمل جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی عقل اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب ایک اسٹیج آتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعمال کی ایک لمٹ جب وہ کراس کرتا ہے، اس کے اعمال بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کوانٹیٹی وائز نہیں، کوالٹی وائز، کوانٹیٹی وائز نہیں، کوالٹی وائز. اس کے اعمال میں کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو علم لدنی عطا کرتا ہے. اس پر الہامات ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے. تو اس میں داخل ہونے کے بعد، اس نور اور حکمت کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس کی عقل جو ڈیولپ ہوتی ہے، وہ چوتھا اسٹیج عقل کا. یہ عقل کی اتنی خوبصورت تفصیل آپ نے پہلے کبھی سنی؟ کبھی نہیں سنی نا، ہے نا. یہ سب سے کم تر تفصیل ہے جو میں نے آپ کو بیان کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیان کرنے والے کی جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا ہی بیان کرے. اگر اس کو کوئی عالم اور بہت زیادہ سمجھدار شخص جو بہت بڑا عالم ہو اگر بیان کرے تو اس کو آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے آپ کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں. آپ کو اچھی لگی نا تو آپ سمجھ لو سب سے کم تر تفصیل اس کی تھی جو میں نے بیان کی، تو آپ کو اتنی اچھی لگی تو اس کی خوبصورت تفصیل کتنی اچھی ہو، ہے نا. تو اب یہ عقل کو آپ نے سمجھ لیا، آپ کے پاس یہ ہر شخص کے پاس ہے. ڈیولپ کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارا مقصد عمل ہے، صرف آپ کو سکھا کر اور خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں کہ بھائی آپ کو عقل کے بارے میں بھی معلوم، آپ اتنے عقل مند ہیں کہ عقل کو جانتے ہیں. یہ نہیں، آپ کو اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے. یہ آپ کے بھیجے میں رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں، اس کو پڑھے خراب نہ کریں. اس لیے آپ کو صرف اویئر کیا جا رہا ہے، آپ کو ہوشیار کیا جا رہا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اب انشاءاللہ اس کے آگے کا معاملہ سنتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کی تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرمائی. کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، کیا تو نے عرش سے بڑی چیز بھی پیدا کی ہے؟ دیکھو یہ ایک بہت بڑی حدیث شریف ہے، لیکن اس میں جو عقل کے تعلق سے جو حصہ تھا نا اس کو لیا گیا. اور یہ حدیث شریف جو ہے کئی پیجز میں، اتنی بڑی حدیث ہے کہ کئی پیجز میں اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علمی باتیں بتائیں، ہے نا. یہ اس سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے. اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں لیکن اس میں جو عقل کا ٹاپک ہے نا وہ ہم سن رہے ہیں. یہ پوری جو حدیث شریف ہے اس کے آخری الفاظ ہیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں، ٹکڑا ہے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے ہمارے رب، کیا تو نے عرش سے بڑی بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ عقل ہے. اب آپ کہیں گے عرش سے بڑی چیز اور میرے اتنے سے بھیجے میں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک عظیم جوہر آپ کے پاس ہے جس کا آپ استعمال نہیں کر رہے، اور یہ برے ماحول کے وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جوہر اندر ہی پڑے اور خراب ہو جائے. آپ سمجھتے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے کہ ایسے مان لیجیے کوئی شخص غریب ہے. ایک مثال دے رہا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. جیسے گاؤں میں ایک شخص رہتا ہے، ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کچھ نہیں. اس کو یعنی کسی طریقے سے اس کی زندگی کیسے بھی گزر رہی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری ہی جھوپڑی کی زمین کے نیچے اگر 1 فٹ کھودوں گا تو نیچے خزانہ چھپا ہو. اس کو پتہ نہیں. اس وجہ سے اس نے پوری زندگی جو ہے پریشانی میں گزار دی اور انتقال بھی کر دیا. وہی مثال ہم لوگوں کی کہ ہمارے پاس اتنا قیمتی ظہور ہے اس کا استعمال کر کے اب دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ اس کا تھوڑی تفصیل سننا چاہیے. دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو صبح اٹھتے ہیں اور شام تک ہماری جستجو کیا ہوتی ہے؟ عیش و عشرت کی زندگی ہے یا نہیں؟ اور یہ عقل سے میل بھی کھاتی ہے. یہ انسان کی فطرت سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ فطری بات ہے کہ جب انسان زندگی جی رہا ہے تو اچھی جینا چاہیے.
اور اچھی جینے کے لیے، اچھی زندگی جینے کے لیے اس کو کوشش تو کرنا چاہیے، ہے نا. ایک عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں، ہے نا. جب انسان زندگی جی رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر سارے لوگ زندگی جی رہے ہیں. کچھ لوگ غریبی میں جی رہے ہیں، کچھ لوگ مڈل کلاس ہیں، کچھ لوگ اپر مڈل کلاس ہیں، کچھ لوگ بالکل اچھی زندگی جی رہے ہیں، ایک دم لگژری لائف جی رہے ہیں، ہے نا. تو ہر کوئی شخص فطری طور پر لگژری لائف کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی عقل مندی ہے. وہ کس کے لیے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی عقل مندی کی بات ہے. کم سے کم ایسے چرسیوں سے اور ایسے اپنی زندگی برباد کرنے والے سے تو اچھے ہیں جن کو پڑھائی لکھائی سے مطلب نہیں، کہیں سے بھی کھانے کو مل جا رہا ہے تو بس اسی میں خوش ہیں، اب کیا کرنا ہے کچھ کر کے. ان سے تو بہت اچھے ہیں، ہے نا. تو یہ ایک فطری بات ہے انسان کی کہ انسان سوچتا ہے کہ آخرت یعنی اپنی زندگی بہتر کرے. تو یہ عقل کی بات ہے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی 60-70 سال کی ہے، تو اس کے بعد ہم عیش و عشرت ہم کو کرنا ہے تو وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ دنیا کے اعمال سے ہوگی. اور اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اتنا آسان ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں پیسہ نہیں لگتا، آپ عبادت کرتے ہیں اس میں پیسہ نہیں لگتا، آپ نیکیاں کرتے ہیں اس میں پیسہ نہیں لگتا، اور اس عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اتنی عظیم جنت عطا کرنے والا ہے کہ جس میں پوری تمام دنیا کی دولت اور تمام عیش و عشرت کے سامان اگر جمع کر دیے جائیں تو جنت کی کسی ایک نعمت کا بدل نہیں ہو سکتا. اتنی عظیم نعمت آپ کو اتنی آسانی پر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے باوجود اگر آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں تو بیوقوف نہیں تو کیا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں نے عرش سے بھی بڑی چیز جو پیدا کی ہے وہ عقل ہے. انہوں نے پوچھا اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کیا رکھی ہے، اس کی منزلت کیا ہے؟ فرمایا چھوڑو. سوچو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ چھوڑو. یعنی یہ کیا پوچھتے ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. چھوڑو، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کو فرشتے نہیں سمجھ سکے کہ عقل کتنا بڑا ظہور ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ اس کا استعمال کر، ہے نا. ابھی مان لیجیے اب پھر ایک مثال آ گئی اور مثال کے ذریعے سمجھنا ہے. آپ کو ایک پارس پتھر دے دیا گیا. پارس پتھر ہوتا ہے نا، جس بھی لوہے کو ٹچ کر دو تو وہ، یا مٹی کو ٹچ کر دو تو سونا بن جاتا ہے نا. تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس پارس پتھر ہے لیکن آپ جو ہے ایک گھر کے اندر قید کر دیے گئے، تو آپ زیادہ سے زیادہ گھر کی دیواروں کو، گھر کے اندر جو سامان ہے کم سے کم اس کو تو سونا بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. کہیں باہر جا کے پوری دنیا کو، عمرہ کے پہاڑ کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو قید کر دیا گیا. جو جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اتنا تو اٹھاؤ، تم کو نہیں پتا کہ عقل کیا. اور واقعی اس عقل کا استعمال جب شیخ عبد القادر نے کیا تو غوث پاک، ہے نا، جب معین الدین چشتی نے کیا تو وہ غریب نواز بن گیا، ہے نا، اور احمد رضا نے کیا تو عقل کا استعمال ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو استعمال کرو کہ غلام اعلیٰ حضرت بن جاؤ، غلام غریب نواز بن جاؤ، غلام غوث اعظم بن جاؤ. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کو یہ سب کرانے کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، ورنہ یہ سب علم بانٹنا اور وہ سب اس کا مقصد نہیں ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا اس کی تفصیل اور اس کی قدر اور منزلت کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا چھوڑو، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کیا تمہیں، اب مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کیا تمہیں ریت کی گنتی کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی علم کی تفصیل دینا تھا کہ تم علم کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا چلو ایک بات بتاؤ، کیا ریت کی گنتی کی تم کو علم ہے؟ پوری دنیا کے اندر ریت کتنی ہے؟ سب سے بڑا ڈیزرٹ کون سا ہے؟ سہارا ڈیزرٹ. یار اس میں بھی پیچھے ہم لوگ، یعنی ایک ساتھ کیوں نہیں بولے سب لوگ؟ ساؤتھ افریقہ میں ہے کیا، انڈیا میں ہے نا، پھر راجستھان میں بھی ہے نا ڈیزرٹ. عرب پورا جو ہے ریتی ریت ہے نا. پھر ہمارے یہاں جو ہر سمندر کے کنارے پہ ریت ہوتی ہے. پوری دنیا میں کتنی ریت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ریت کی گنتی کا علم ہے؟ فرشتوں سے پوچھا. فرشتوں نے کہا نہیں. عرض کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ریت کی گنتی کی طرح عقل کو مختلف قسموں پر پیدا کیا. ریت کے ذرات کی گنتی کے برابر بھی یہاں لکھا ہے یا نہیں؟ کی طرح لکھا ہے، طرح. ریت کی ذرات کی طرح اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو مختلف بنایا. اتنے قسم کی عقل ہے، پتہ نہیں ہم کون سے قسم والے ہیں.
پتہ نہیں کون سی قسم کی عقل ہماری ہے کہ جو کام ہی نہیں کرتی اور جو کچھ ہو ہی نہیں رہا اس سے، پتہ نہیں کیونکہ اس کو کوئی حرکت ہی پیدا نہیں ہوگی. اب جس کی وہ اچھی قسم ہوگی تو انشاءاللہ کام کرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریت کی گنتی کی طرح عقل کو مختلف قسموں پہ پیدا کیا. بعض لوگوں کو ایک دانہ دیا گیا. اللہ فرماتا ہے بعض لوگوں کو آپ کو اتنی ریت کا ایک دانہ دیا گیا، کچھ کو 2 دانے دیے گئے، اور ان میں سے بعض کو 3 اور 4 بھی دانے دیے گئے. بعض کو ایک فرق یعنی ایک پیمانہ بھر کر دیا گیا جس میں 8 سیر غلہ آتا ہے. 8 سیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ 10 کلو. 8 سے ایک سیر میں 1.25 کلو ہوتا ہے نا، تو 8 سیر کا 10 کلو ہوا ہے. میتھ صحیح ہے نا میری، ہے نا؟ تو 10 کلو ریت اگر آپ کو دے دی جائے تو اس میں کتنے ذرات ہیں؟ کسی کو اتنی بھی عقل ملی. اور اللہ نے فرمایا اور بعض کو ایک وسق یعنی 60 سا غلہ اور بعض کو اس سے بھی زیادہ دیا. یہ عقل کی تفصیل ہے کہ عقل مختلف اندازوں پر لوگوں کو دی گئی، کم یا زیادہ. لیکن اگر آپ کو ایک ذرہ بھی ملا ہے، ایک ذرہ بھی اگر ایک عقل کا ملا ہے تو آپ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کہو گے کہ یہ کیسے معلوم کریں کہ ایک ذرہ بھی جس کو ملا نہیں، ایک دانہ بھی جس کو عقل کا ملا ہے وہ جنت. کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ 10 دانوں پر والا ہی جنت حاصل کر سکتا تو اس کا مطلب پھر ایک دانہ والا بول سکتا ہے کہ مجھ کو ایک ہی دانہ دیا تو میں جنت کہاں سے حاصل کروں، ہے نا؟ یعنی ایک دانہ بھی جس کو ملا ہے وہ جنت حاصل کر سکتا ہے. اور اگر تمہارے اعمال جنتیوں کی طرح نہیں، ایمان والوں کی طرح نہیں، یعنی تمہارے پاس ایک دانہ بھی نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ اس کو ڈیولپ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کے واسطے اپنی عقلوں کا استعمال کریں. اور پھر کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم کہو، یہ بس اس پر ہی ختم کرنے جا رہے ہیں، دھیان سے سنو. اگر تم کہو کہ خود ساختہ صوفی جو بابا ہے نا، ان کو کہا ہے خود ساختہ، اپنے آپ کو صوفی بولنے والے، خود ساختہ صوفی جو عقل اور معقول کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو جان لو کہ لوگوں نے علمی جھگڑوں اور ایک دوسرے پر اعتراضات اور الزامات کے ذریعے مناظرے کا نام عقل رکھ لیا. یاد رکھنا یہ عقل نہیں ہے. ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنا اور بحث مباحثہ کر کے ایک دوسرے سے جیت لینا، اس کو عقل نہیں کہتے. عقل صرف اس کا نام ہے کہ انسان زندگی کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے رب کو اور آخرت کو پہچان لے، یہی عقل. اس کے سوا آپ کتنا بھی یعنی لوگوں سے بحث کر کے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ لیں، یا کتنے بھی اچھے بیانات کر دیں، یا کتنے بھی اچھی تفصیلات لوگوں کو بیان کر کے سنا دیں جس پہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگ جائیں، یہ عقل نہیں ہے. عقل سب تمہارے عمل سے ہی نظر آتی ہے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مناظرے وغیرہ کا نام لوگوں نے عقل رکھ لیا ہے، اور یہ عقل نہیں بلکہ فن کلام ہے. اور لوگ ان کو یہ بات بتانے پر قادر نہ ہوئے کہ تم نے نام رکھنے میں غلطی کر دی ہے. اس کو تم کو عقل نہیں بلکہ علم کلام نام رکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ نام ان کی زبانوں پر جاری اور دلوں پر پکا ہو گیا تو اب ان کے دلوں سے نکلتا نہیں، وہ اسی کو علم سمجھتے ہیں. لہٰذا انہوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی، اور ان کے نزدیک اس سے وہی مراد ہے. جہاں تک باطنی نور بصیرت کا تعلق ہے جو اللہ کے ولیوں کو عطا کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے رسولوں کی صداقت کی پہچان حاصل ہوتی ہے، تو اس کی مذمت کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. اگر اس کی مذمت کی جائے تو پھر کسی چیز کی تعریف کی جائے گی. جب شریعت قابل تعریف ہے تو شریعت کی صحت کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اگر اس عقل کے ذریعے معلوم ہو جو خود مذموم ہے اور اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تو شریعت بھی مذموم ہو جائے گی کہ اس شخص کی طرف توجہ نہ کی جائے جو ایسا کہتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ایسے دنیا دار لوگوں سے پیچھا چھڑا کر صرف اور صرف اولیاء کرام کے راستے پر چلیں، اور جو انہوں نے ہم کو حکم دیا ہم صرف اتنا کہیں. دیکھو ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کام کرنے جاتے ہیں، مان لیجیے کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، جہاں پر ایک انجینئر ہوتا ہے، وہ انجینئر کہتا ہے کہ ایسے کرنا ہے. اب جو ایک بیگاری ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ریتی کو اٹھا کر اور لے جانا. اس کو بس اتنا ہی دکھتا ہے یہ ریتی ہے، مجھ کو 4 مالے پر پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ ریتی 4 مالے پر لے جانا ہے، تو وہ لے کر جا کر اور اوپر 4 مالے پر کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں ڈالوں؟ اوپر سے نیچے پھینک دوں واپس؟ یا کہ وہ انجینئر کو پتا ہے کہ یہ اس کا استعمال کہاں ہونا ہے، تو اس کو بھی کس جگہ پر پٹکنا چاہیے. تو وہ جو اس کا کام کیا ہے، جو کہہ دیا گیا وہ کرتے جاؤ.
اگر تمہاری عقل زیادہ نہیں ہے، تم بیکاری ہو، تو کم سے کم اتنا کرو کہ جو تم کو حکم دیا گیا وہ تو کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اکرام نے اور رسول اعظام نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ سمجھ میں آئی؟ یہ نماز تمہارے لیے تحفہ ہے، یہ نماز جو ہے تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہے، اور یہ نماز تم کو نجات دلائے گی، نماز جنت کی کنجی ہے۔ لیکن ہم اپنی عقل لگاتے ہیں، ہے نا، نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہے نا، نکل جائیں گے، ہے نا، سوچا ارے یہ بھی تو ضروری ہے اور یہ سارے کام ضروری ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو آپ نے عقل کا نہیں بلکہ بیوقوفی کا استعمال کیا۔ عقل مند تو وہ ہے جو آنکھ بند کر رسولوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ کے واسطے سمجھ میں آیا نا، عقل کو گھما پھرا کر آپ کو کہاں پر آیا اور آپ کو کیا کرنا ہے، جتنی ہمارے پاس ہے۔ اور جب آپ یہ سب عمل کرنے لگو گے، آٹومیٹک آپ کی جو عقل ہے وہ ڈیولپ ہوگی اور بڑھے گی، سمجھ میں؟ اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان یہی چیز، ابھی دیکھو ہمارے ہی گھروں کے بچے ہوتے ہیں، 2 بچے ہیں مان لیجیے کسی کے، ایک بچے کو انسان نے جو ہے پڑھائی لکھائی میں لگا دیا اور ایک بچے کو مزدوری پر لگا دیا، گیرج میں ڈال دیا، کیا ہوگا؟ جو پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے وہ دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، پڑھائی کی، ایک چیز پر اس نے محنت کی تو اس کی عقل ڈیولپ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو ایک دنیا میں مقام حاصل ہوا۔ لیکن ایک بچہ جو صرف جانتا ہے کہ مزدوری کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے سوا کچھ، تو وہ وہیں رہ جاتا ہے، ترقی نہیں کر پاتا۔ تو آپ جب اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے، 5 وقت کی نماز، حلال حرام کی تمیز وغیرہ شروع کریں گے، تو اس کے اوپر بھی ڈیولپ آپ کی عقل ہونا شروع کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا لکھی ہے نا وہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اس قسم کے اکثر مغالطے ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے عقلوں کو جو ہے لوگوں کے منہ سے سن کر اور فکس کر لیا، جس وجہ سے پرابلم آئی، تو مغالطے میں پڑ گئے، کیونکہ الفاظ میں لوگوں کی اصطلاحات جو ہے وہ مغالطوں کا شکار ہوئی، تھا کیا اور اس کو بنا دیا گیا۔ عقل کے بیان میں اس قدر کافی ہے، باقی اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و احسان سے علم کا بیان مکمل ہوا۔ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زمین و آسمان کے ہر منتخب بندے پر رحمت ہو۔ اس کے بعد قواعد عقائد کا بیان ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہماری عقلوں پر اپنا کرم فرما، ہماری عقلوں میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا نقش قدم عطا فرما۔ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا استعمال اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا زندگی کے پل پل کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہی ہم کو ہر برائی سے اور ہر برے شخص سے اور شیطان کے وسوسوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ میرے مولا تو ہی ہماری حفاظت کر۔ میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھ، انہیں کی محبت میں موت عطا فرما۔ میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور بعد میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔